السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ کی قبر مبارک کی زیارت کی تھی۔ اب ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھئی مجدد الفسانی کون تھے، ان کی سوانح حیات کیا ہے، ان کی زندگی پر مختصر اگر روشنی پڑ جائے تو بہتر ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر، اس کلپ کے اندر ہم حضرت مجدد الفسانی کی زندگی کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ یہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ آپ کا نام ہے احمد فاروقی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ آپ کا نسب نامہ ملتا ہے، اس لیے آپ کو احمد فاروقی سرہندی کہا جاتا ہے۔ سرہند کے اندر آپ پیدا ہوئے تھے۔ دیکھیے، 971 ہجری کے اندر حضرت مجدد الفسانی کی پیدائش ہوئی۔ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مجدد الفسانی آپ کا یہ لقب کیوں پڑا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سال میں اپنے دین کی تجدید کے لیے کسی شخص کو بھیجتے ہیں۔ چنانچہ جو مجدد اول ہیں وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ وہ مجدد اول تھے، اور پھر دوسرے 1000 سال کے مجدد وہ حضرت احمد فاروقی سرہندی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسرے 1000 سال کے لیے جس شخص کو اپنے دین کی تجدید کے لیے بھیجا ہے وہ کون ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی۔ اس سے آپ ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے اور بھی بہت سے القاب ہیں، عالم ربانی، قیوم زمانی، بہت سے القاب آپ کے ہیں، لیکن سب سے مشہور لقب آپ کا مجدد الفسانی ہے۔ دیکھیے، آپ کی زندگی مختصر طور پہ یہ ہے کہ آپ 971 ہجری کے اندر سرہند گاؤں میں پیدا ہوئے، اور آپ نے حفظ کے بعد ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم ہی سے حاصل کی۔ آپ کے والد محترم خود ایک بڑے بزرگ عالم دین تھے، اور 17 سال ہی کی عمر میں آپ تعلیم سے فارغ ہو کر درس و تدریس کے اندر لگ گئے، اور آپ کی علمی صلاحیتیں اور آپ کی بزرگیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نوازا۔ آپ نے سلسلہ چشتیہ کی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی، اور سلسلہ قادریہ اور سلسلہ نقشبندیہ کی تعلیم دہلی کے اندر خواجہ باقی باللہ سے حاصل کی۔ آپ کو، آپ کے علم کو اللہ نے اتنی شہرت دی کہ روم، شام، ماوراء النہر، افغانستان تک آپ کی شہرت پہنچی، اور وہ لوگ آپ سے مستفید اور مستفیض ہونے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس محنت کے لیے چنا اور جو آپ نے کارنامہ انجام دیا وہ بڑا عجیب اور بڑا قابل قبول ہے۔ دیکھیے، مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے دور میں ہندوستان کے اندر جاہلانہ اور ہندوانہ رسوم و رواج اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے، اور ہندو مت کے اندر اور اسلام کے اندر فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسلام کا تشخص مٹتا جا رہا تھا۔ اس موقع پر آپ نے اس قدر محنت کی، اور ہندوانہ رسوم و رواج کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ آپ نے کوششیں کی۔ آپ نے رد روافظ میں، شیعوں کے رد میں سب سے پہلی کتاب رد روافظ آپ نے کیا ہے لکھی ہے، مرتب کی ہے۔ آپ شیعوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ جب یہ حضرات شیخین کو، ذی النورین کو اور حضرات صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو یہ کافر ہے۔ مسلمانوں کے لیے ان کو قتل کر دینا اور ان کے مکانات کو گرا دینا یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ تو بہرحال اپنے یہ مسلسل کوشش کیا ہے جاری رکھی، اور بالآخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آپ نے اپنی اس محنت کے لیے، اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلی۔ چنانچہ بعض امراء نے یہ شکایت کی کہ مجدد الفسانی یہ آپ کی عظمت کے خلاف ہے، یہ آپ کے سجدہ تعظیمی کے قائل نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے آپ کو طلب کیا اور آپ کو سجدہ تعظیمی کرنے کے لیے کہا، لیکن حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ نے یہ فرمایا
کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا اور بادشاہ نے آپ کو مشیرین کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے قتل کرنا چاہا، لیکن قتل نہیں کیا جا سکا۔ پھر اس کے بعد گوالیار کے اندر آپ کو مقید کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا۔ آپ وہاں رہے اور وہاں بعض غیر مسلم لوگ آپ پر کیا ہے مشرف بہ اسلام ہوئے اور فوج کے اندر بھی آپ کا اثر و رسوخ ہو گیا۔ پھر بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے آپ کو رہا کر دیا۔ تو اس طریقے سے حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ نے احیاء سنت کے لیے اور لوگوں کے اندر دین کو زندہ کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی، اسی لیے ان کو مجدد الفسانی کا لقب دیا جاتا ہے۔ اور بالآخر 1434 ہجری کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفات دی۔ تو یہ حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ کی مختصر سی زندگی کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔